دے اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ جناب موسیٰ کی یہ دعا تھی، رب جی ہاں، اشرح لی صدری۔ تو ہم اسے جہاں کہیں علماء کا وتیرہ بھی یہی رہا ہے کہ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ پروردگار اس وقت میں اس مشکل میں ہوں، میرا سینہ کھول دے، چاک کر دے، 2 فرشتے بھیج دے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر نہیں آتے 2 فرشتوں کے اوپر، کیا اس سے مراد کیا واقعاً یہی ہے کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے؟ اور پھر بظاہر اگر اس معنویت کو اگر ہم ظاہر پر رکھیں گے تو پھر ہماری زبان میں تو کوئی گرہ نہیں لگی ہوئی کہ ہم کہتے ہیں میری گرہیں زبان کی گرہیں کھول دے۔ تو یہ اس کا تعلق ایک پریکٹیکل سے نہیں ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، معنویت کے ساتھ ہے۔ اگر پریکٹیکل ہو تو ہم خود ہی غلط بات کریں کہ ہماری زبان میں گرہیں ہیں نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں گرہیں کھول دے۔ تو یہ اس کا تعلق 100% 100% جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، وسعت قلبی کے قلب سے مراد یہ کہ یعنی روحانیت اور معنویت ہے۔ بظاہر کچھ نہیں کہ آپریشن ہوگا، دل کھلے گا یا زبان کی گرہیں کھلیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے قبلہ ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین، بہت اہم گفتگو چل رہی ہے شرح صدر کے حوالے سے، اسی طرح ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی محمد عباس کریمی صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، اور یہاں میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یعنی جو واقعہ شق صدر ہے، اس کے سلسلے میں جو علماء ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے علماء رجال، یہ جو راوی احادیث ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ جی، یہ بہت مہم سوال ہے، واقعاً یہ ایسا سوال ہے کہ جس سے ہمارا یہ قصہ، یہ واقعہ یا جعلی واقعہ، اس سے مسئلہ مشکل جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ جب ہم کتب رجالیہ اہل سنت کی طرف مراجعہ کریں یا مطالعہ کریں تو اس کے مطالعے سے یہ جو دلیل ملتی ہے یا جو استدلال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتاب میں، جو رجالی کتاب ہے، اس میں کہیں سے بھی ایک راوی ہے جس کا نام ہے ثور ابن یزید شامی۔ صحیح، ثور ابن یزید شامی یہ وہ شخص ہے جو دشمنان علی میں سے تھا، تو یہ اس میں ایک راوی ہے۔ اہل سنت اس کو موثق نہیں مانتے ہیں اور اس کی وثاقت کی تردید کرتے ہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ صحیح، اور جو یہ خود ابن حجر عسقلانی عرض کرتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں یہ اہل بیت سے برخورد یا تعلقات کیسا تھا اس کا، خود امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کے یعنی ہاتھ سے اس کا دادا جو تھا یعنی جنگ صفین میں مارا گیا تھا۔ صحیح، حجر عسقلانی کہتے ہیں صحیح کہ جب اس نے سنا کہ میرا دادا علی کی شمشیر سے مارا گیا تھا صفین میں، تو جب بھی علی مولا علی کا نام آتا تھا تو یہ لعنت کرتا تھا آپ پر۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو اس لیے کہ اہل سنت تو بہرحال امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، چاہے چوتھے کی حیثیت سے یا جس حیثیت سے بھی، لیکن آپ کو امام معصوم مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، بالکل خلفائے راشدہ میں ہیں۔ ہاں جی، اس لیے کہ وہ ان کا مخالف تھا، لہذا اہل سنت کی کتابوں اور ان کے مذہب میں بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ثور یزید شامی کی، لہذا یہ واقعہ یہیں سے رد ہو جاتا ہے۔ جی، تو وہی خالی اس کا راوی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راوی نہیں ہے؟ اور روات پائے جاتے ہیں اس کے، لیکن اس میں جو برجستہ ترین راوی ہے وہ یہی ہے۔ جو شیعہ راویوں کا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ شیعہ راوی کیا کہتے ہیں؟ جو شیعہ راوی ہیں وہ اس چیز کو رد کرتے ہیں، خود اہل یعنی علماء شیعہ بھی اس کو رد کرتے ہیں، اس لیے کہ خلاف عصمت ہے۔ صحیح، جی بہت شکریہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے ابھی گفتگو چل رہی ہے، اب تک کا جو پورا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا عقلی نقطہ نگاہ سے بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، راویوں کے اعتبار سے بھی یہ قابل قبول نہیں، جیسے ہمارے محمد عباس کریمی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے قدورت رکھتا تھا، اور ظاہر ہے جو بھی ایسا ہے اس کو نہ شیعہ مانتے ہیں نہ سنی مانتے ہیں، چونکہ اہل بیت اطہار کا احترام سب کرتے ہیں، مولا کائنات کے حوالے سے سب ان کا احترام کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کوئی پہلا مانتا ہے، کوئی چوتھا مانتا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ سب خلیفہ مانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خود واقعہ جو ہے اس میں کیا مشکل ہے، اس کو کیوں نہیں مثلا قبول کیا جا سکتا؟ دیکھیے، جب یہ طے ہو گیا کہ عقل اس چیز کو نہیں مانتی تو پھر ہمیں واقعے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ صحیح، لیکن بہرحال کیونکہ موجود ہے واقعہ تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، واقعے کا جو جیسا کہ آپ کے مہمان نے بھی فرمایا کچھ دیر پہلے، اور میں اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں پیش کروں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب حلیمہ بضد تھیں،
بی بی آمنہ کے پاس تشریف لائیں اور بضد تھیں کہ مجھے یہ بچہ چاہیے، میں اس کی پرورش کروں۔ صحیح۔ اب آپ اس واقعے کو جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے نقطہ بہ نقطہ دیکھتے جائیے کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے ضد کی، ضد کرنے کے بعد وہ اپنے گھر لے گئیں، گھر لے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ جناب حلیمہ کا اپنا بیٹا اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بچہ جناب حلیمہ کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اماں میرے قریشی بھائی کی خبر لو، جی، اس کی حالت خراب ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ دو لوگ آئے ہیں اور دو اشخاص آئے ہیں، دو افراد آئے ہیں، انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا اور یہ وہ جو پورا واقعہ موجود ہے۔ جی، اس کے بعد جب بی بی حلیمہ وہاں تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ رسول خدا ویسے ہی کھڑے ہوئے لیکن ان کا چہرہ تھوڑا سا پریشان ہے۔ جی، جیسا کہ میں نے گفتگو میں پہلے بھی عرض کیا کہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہنے لگے مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ ایک یہ مسئلہ۔ اب آپ مسائل کو پھر ہم بعد میں آتے ہیں کہ کیا کیا اس واقعے کے اندر ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً اپنے گھر پر آتی ہیں اور بی بی حلیمہ کے شوہر نامدار کہتے ہیں کہ اسے فوراً واپس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں یہ بچہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ الفاظ کو دیکھیے آپ۔ اللہ اکبر۔ تو اسی واقعے کے اندر اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ بی بی حلیمہ کے پاس کیسے آنا ہوا، کیا ہوا۔ صحیح۔ خیر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جب بی بی حلیمہ واپس کرتی ہیں بی بی آمنہ کو اور کہتی ہیں کہ بی بی میں آپ کو آپ کا بیٹا واپس کرنے آئی ہوں، تو بی بی آمنہ فوراً یہ پوچھتی ہیں کہ آپ بضد تھیں کہ یہ بچہ مجھے چاہیے، میں اس کو پالوں، کچھ عرصہ اپنے پاس رکھوں، تو اچانک ایسا کیا ہوا؟ صحیح۔ تو کہنے لگی نہیں، اب میں جتنا حق ادا کر سکتی تھی میں نے کر لیا۔ بی بی آمنہ نے پھر اصرار کیا کہ بتائیے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ زمانے کے حالات اچھے نہیں۔ الفاظ دیکھیں آپ، زمانے کے حالات اچھے نہیں۔ جب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا زمانے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جی، کہا نہیں بی بی کچھ نہیں ہوا۔ کہا نہیں بتائیے کچھ ہوا ہے۔ صحیح۔ پھر وہ پورا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی آمنہ نے اگلا جملہ کہا کہ کیا تم میرے بیٹے کے لیے شیطان سے ڈرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے کچھ ایسا ہی شک ہے۔ اب بی بی کہتی ہیں کیا میں تمہیں وہ خبر دوں جو آج تک تم نے نہیں سنی؟ بی بی حلیمہ کہتی ہے جی ضرور بتائیے۔ اب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب میرے شکم میں تھا تو میرے شکم سے آسمان تک نور جاتا تھا۔ بے شک۔ یہ میں اہل سنت کی روایت بتا رہا ہوں جو مشہور علماء نے لکھی ہے۔ میری شکم سے آسمان تک نور جاتا تھا، یہ بچہ میری دلجوئی کرتا تھا، میں کہیں پھنس جاتی تھی، کہیں کسی مشکل میں ہوتی تھی تو میری مدد کرتا تھا، اور پھر بہت سی باتیں اس روایت کے اندر۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو غور کیجئے کہ روایت کے اندر ہے کہ بی بی حلیمہ جب اس بچے کو اپنے گھر لے کر گئیں تو حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، برکتیں آ گئیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ بابرکت بچہ ہے۔ جب بابرکت تھا تو بی بی حلیمہ کے شوہر نے یہ کیوں کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے؟ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ جب بی بی حلیمہ واپس کرنے جاتی ہیں تو وہ واقعہ بتانے کے بعد بی بی آمنہ کا جب جواب سنتی ہیں تو کیوں خاموش ہو جاتی ہیں؟ یعنی ان کے لیے کوئی نئی بات تھی، ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ جب اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نور قرار دے رہی ہیں کہ میرے شکم سے ایک نور آسمان کی طرف جاتا تھا، تو پھر ضرورت کیا تھی کہ اس نوری بچے کو کسی غیر نور کی طرف دینا؟ یعنی یہاں پر واقعی میں پھر ایک اور تضاد پیدا ہو گیا۔ وہ بچہ مدد کرتا تھا، جو خود اپنی ماں کی مدد کرے وہ خود اپنی پرورش کے لیے محتاج ہے، دودھ پینے کے لیے کسی اور کی مدد کا محتاج ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں خود یہ واقعہ جو ہے حلیمہ سعدیہ والا، اس کے اوپر بھی پھر حرف آتا ہے؟ بہت سے حروف آتے ہیں۔ اگر ایک حرف کی بات کریں تو بہت سے حروف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے قرآن سے ثابت کیا کہ شرع صدر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سینہ چاک کیا گیا، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا ہم نے عقلی اعتبار سے ثابت کیا کہ عقل اس چیز کو نہیں مانتی کہ کسی کا سینہ سب کے سامنے چاک کر دیا جائے اور اسے بالکل بغیر کسی اس کے واپس کر دیا جائے، عقل نہیں مانتی۔ تاریخی اعتبار سے ہم نے ثابت کیا کہ انبیاء ماقبل کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اس روشنی میں کچھ ایسا ہلکا سا واقعہ عجیب سا ہوتا کہ جس کی روشنی میں یہ کہا جاتا کہ نبی کے ساتھ بھی یہ ہو گیا۔ پھر خود اس واقعے کے اندر اتنے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ماننے سے پھر مشکل ہو جاتا ہے اس ماننے کو۔ پانچویں پوزیشن یہ تھی کہ جیسا کہ آپ کے مہمان نے روات کے بارے میں بتایا کہ راوی مختلف ہیں اور بہت سا اختلاف ہے، تو کہیں سے بھی یہ واقعہ قابل قبول نہیں بنتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ، واقعاً بہت اہم مطالب تھے، شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں محمد عباس کریمی صاحب، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، خدا آپ کو اجر عطا فرمائے، خدا حافظ۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، ہماری گفتگو تھی واقع شق صدر کے حوالے سے جو بظاہر تاریخ میں مرقوم ہے، لیکن ہمیں واقعاً ہر چیز کو نہیں قبول کرنا چاہیے، اس لیے کہ خالی روایت سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک تو علم رجال ہے اور اس کے بعد عقل ہے، اور یہ دوسرے کچھ اصول ہے کہ ان کے بعد ہی ہم کسی واقعے کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال نے رسول کو وسعت قلبی عطا کی تھی، جیسا ہم سے بھی کہا گیا ہے۔ ظاہری طور پر، مادی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپریشن کیا جائے اور فرشتے آئیں، آنے کے بعد ان کے جگر کو چیریں اور پھر سینے کو چیرنے کے بعد جگر نکالیں، اس کو صاف کریں، اور یہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت ہے، یہ گستاخی ہے، اور خداوند متعال نے ان کو پاک
جو ہے وہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا وہ معصوم تھے، اور کسی بھی معصوم کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔